بزرگان محترم اور عزیز میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان کا مہینہ عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب آپ علیہم الصلاۃ والسلام رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ علیہم الصلاۃ والسلام یہ دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا، یعنی ہماری عمر اتنی ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پالیں اور رمضان المبارک کی نعمتوں اور برکتوں سے مستفیض ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچائے اور اس کی برکتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، شعبان کا مہینہ یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، اس لیے آپ علیہم الصلاۃ والسلام سے اس بارے میں کچھ سنتیں بھی منقول ہے۔ ایک سنت تو یہ بیان کی جاتی ہے، احادیث میں آتا ہے کہ آپ علیہم الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ علیہم الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ویسے تو آپ علیہم الصلاۃ والسلام ہر مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے روزہ رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نفل روزے ہر آدمی رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ دوسرے مہینے کی بنسبت آپ علیہم الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس مہینے میں روزہ رکھیں، ہم بھی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھیں۔ اور آپ علیہم الصلاۃ والسلام نے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا، اگر ہم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں تو آخری دنوں کے روزے کو ترک کر دے، یعنی 27، 28، 29 شعبان کو روزہ نہ رکھے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے گا، اور میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اپنی عقل کے مطابق کام کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرنے کا نام دین ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دے روزہ رکھو، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کھانے پینے کو ترک کر دیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کھانے پینے کے لیے کہہ رہے ہیں، اب ہمارے لیے کھانا پینا ضروری ہے۔ اگر ہم ان دنوں میں، ان ایام میں روزہ رکھیں گے تو اب ثواب کے بجائے ہمیں گناہ ملے گا، اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اپنی عقل کے مطابق کام کرنے کا نام دین نہیں ہے، اپنا شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرنے کا نام دین ہے۔ ان کی پیروی اور اتباع کرنے کا نام دین ہے۔ کس کی پیروی؟ آپ علیہم الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنے کا نام دین ہے، صحابہ کرام کی پیروی کرنے کا نام دین ہے۔ میرے بھائیو، ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور دوسری بھی کوئی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے گھنٹے شمار نہیں ہوتے، وہاں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہم کوئی بھی عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں، عبادت ہم نے کئی گھنٹے کیے مگر سنت کے خلاف کر رہے ہیں تو اس کا کچھ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ساری رات سنت کے خلاف جاگ رہا ہے، ساری رات سنت کے خلاف نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور دوسری عبادتیں کر رہا ہے، لیکن سنت کے خلاف کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی صرف 1 گھنٹے جاگا ہے، 1 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ صرف جاگا ہے، اور وہ جو کام کر رہا ہے سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے،
میرے بھائیو، اور اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جاگ رہا ہے، تو یہ دوسرا شخص پہلے شخص سے کئی درجہ بہتر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کی گنتی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اعمال کا وزن ہے۔ وہاں تو یہ دیکھا جائے گا اس کے عمل میں کتنا وزن ہے۔ میرے بھائیو، گنتے کے اعتبار سے اعمال تو ہم بہت کر لیے، لیکن ان میں وزن پیدا نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، ہم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھیں، اس مہینے میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس مہینے میں کثرت سے تسبیحات کا ورد کریں، اس مہینے میں کثرت سے استغفار کریں،